چلیے اب ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ آج ہم سنیں گے اس ادارے کے موقر معزز استاذ مربی محترم، جن کی باتیں دلوں کو روشنی، دماغ کو فکر اور روح کو طمانینت بخشتی ہے، جن سے میری مراد جناب مولانا و مفتی کلیم اللہ صاحب قاسمی ہیں۔ وہ آئے اور بصیرت افروز کلمات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ ہر لفظ ہے چراغ، ہر بات ہے چراغاں، ہر لفظ ہے چراغ، ہر بات ہے چراغاں، یقین جانیے ہوگا یہ لمحہ یادگار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلبہ، آج کا آپ کا یہ پروگرام الوداعی پروگرام اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے اس لیے بیٹھے ہیں کہ معہد کے زمانے میں ہم لوگوں نے جتنے دنوں تک قیام کیا، اس کا عرصہ قریب 10 مہینہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ساتھ ہم لوگ رہے، ایک ساتھ اٹھے بیٹھے، ایک ساتھ پڑھے لکھے، اس میں بہت ساری کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، بہت ساری کمی ہوئی ہوگی، ہماری طرف سے بھی ہوئی ہوگی اور آپ کی طرف سے بھی ہوئی ہوگی۔ میں اسی کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری جانب سے اگر کسی طرح کی کوئی بھی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ کے واسطے مجھے معاف فرمائیں گے، چونکہ جتنا مجھے حق ادا کرنا چاہیے میں نے نہیں کیا، میرے اندر بہت کمی رہی۔ ممکن ہے کہ کبھی میں نے آپ کو ڈانٹا ہوگا، کبھی پیار بھی کیا ہوگا، کبھی پڑھنے پڑھانے میں کمی بھی ہوئی ہوگی۔ بہرحال میرے جانب سے جو بھی کمی ہوئی ہوگی اس کو آپ معاف فرمائیں گے۔ آپ ہمارے درمیان تھے، ہماری اولاد کی طرح تھے۔ آج بس 2-4 دن کے بعد ہم سے آپ جدا ہو جائیں گے، آپ اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں جا کر کے ہر ایک آدمی کسی نہ کسی کام میں مشغول ہو جائے گا، کوئی تعلیم و تربیت میں مشغول ہوگا تو کوئی اپنے کاروبار میں لگ جائے گا۔ میں آپ سے صرف اور صرف ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ جائیں اپنے علاقے میں، اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں میں، تو آپ اس طرح سے بن کر کے رہیں کہ یہ پتہ چلے کہ آپ معہد الدراسات العلیاء سے افتاء کا کورس مکمل کر کے آئے ہیں۔ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب عوام کے بیچ آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ عوام کے درمیان رہنے میں اور اساتذہ کے بیچ رہنے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ قدم قدم پہ آپ کے اندر جو کمی ہوگی، جو کوتاہی ہوگی، اس کے اوپر لوگ نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ مفتی صاحب ہیں، مفتی بن کر کے آئے ہیں، اور واقعتاً آپ اپنے علاقے کے لیے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں
پہلا وہ شخص ہوں گے جو مفتی کہلانے والے ہوں گے. آپ اپنے گاؤں کے پہلا مفتی ہوں گے, اپنے علاقے کے پہلا مفتی ہوں گے کہ آپ نے یہاں پہ رہ کر کے ہم لوگوں کی نگرانی میں علم حاصل کیا. بہرحال آپ اصلاح و تربیت کے لائن سے ہو, چاہے جو بھی ہو, چاہے جس مقام پہ آپ فائز ہوں, اپنی وقار کو, اپنی عزت کو مجروح مت کیجیے گا. آپ کسی ادارے میں جائیے پڑھانے کے لیے تو وہاں کے صدر اور سیکریٹری کے اوپر انگلی مت اٹھائیے, ان کو مت دیکھیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, مدرسے کے چاول گھر لے جا رہے ہیں, یا مدرسے کی روٹی لے کر کے جا رہے ہیں, یا مدرسے کے پیسہ کھا رہے ہیں, یا اے سی سے سفر کر رہے ہیں, فلائٹ سے سفر کر رہے ہیں. آپ ان کو مت دیکھیے. اگر آپ ان کو دیکھنا شروع کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے. آپ یہ بننے کی کوشش کیجئے کہ ہمارے اندر تقوی, ہمارے اندر زہد آ جائے. مومن کی ایک صفت متقی بھی ہے. آپ متقی بن کر کے رہیے, پرہیزگار بن کر کے رہیے, دوسرے کے اوپر انگلی مت اٹھائیے. اگر آپ دوسروں کی اصلاح کریں گے تو از خود آپ کا اصلاح ہو جائے گا. جہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں, آپ جس ادارے میں رہیے, جس مسجد میں رہیے, جہاں پہ بھی رہیے, جتنے دن بھی رہیے, ایمانداری کے ساتھ کام کیجیے. جو بھی کام دیا جائے آپ کو, آپ وہ کام کر کے قبل از وقت دے دیجیے. یہی آپ کی پہچان ہونی چاہیے. چاہے آپ کا نام وہاں پہ لیا جائے یا آپ کا نام نہ لیا جائے. ایک اور بات میں اس کے ضمن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جس ادارے میں بھی رہیں, چاہے جتنے دنوں تک رہیں, آپ جب اس ادارے کو چھوڑ کر کے جائیں تو اس ادارے کے بارے میں کہیں پہ بھی کوئی غلط بیانی مت کیجیے. کوئی آپ سے پوچھتا ہے کیوں آپ چھوڑ دیے اس ادارے کو, آپ سیدھے لہجے میں کہہ دیجیے کہ بھائی میرا دل نہیں لگا, میرا دل نہیں چاہا, اس لیے میں اس ادارے کو چھوڑ کر کے چلا آیا. اس مسجد میں میرا دل نہیں لگتا تھا, میں صحیح سے کام نہیں کر پا رہا تھا, اس لیے میں اس مسجد کو چھوڑ کر کے چلا آیا. ممکن ہے کہ ذاتی اختلاف ہو ہمارا اور آپ کا, یا جہاں پہ بھی آپ جائیے وہاں کے صدر اور سیکریٹری سے ذاتی اختلاف تو ہو سکتا ہے, لیکن ادارے سے اختلاف آپ کا نہیں ہونا چاہیے. دارالعلوم الاسلامیہ میں حضرت مفتی صاحب کے ساتھ میں نے کافی عرصہ گزارا. آپ نے کبھی بھی دارالعلوم الاسلامیہ گونپورہ کے بارے میں کسی طرح کا کوئی بھی غلط بیانی کرتے ہوئے آپ نے نہیں سنا ہوگا. میں چلا آیا. کیوں چلا آیا؟ بس چلا آیا. اختلاف ہوا, ہم لوگ چلے آئے, یہاں پہ آ کر کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. کہیں پہ بھی دین کی خدمت کرنی ہے تو آپ بھی ویسے ہی کیجیے گا. کہیں پہ بھی جائیے, اچھا بن کر کے رہیے. جتنے دن بھی رہیے اتنے دن آپ سہانہ انداز میں رہیے, بہتر انداز میں رہیے, اور اس ادارے کی وقار وہ باقی رکھنے کی کوشش کیجیے گا. میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پہ آپ کے رہنے کے درمیان بہت ساری کمی آئی ہوگی. ہم لوگوں کی طرف سے کھانے پینے میں بھی, رہنے سہنے میں بھی, انتظامات میں بھی
तो भाई कमी बेशी तो हर जगह होता है, अपने घरों में भी होता है। घरों में भी कभी खाना बनाने वाला नहीं होता है, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई, वक्त पे खाना नहीं बन पाता है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं शिकायत करने के लिए। कभी घरों में भी कच्ची पक्की रोटी मिल जाती है, कभी सालन जल गया, कभी चावल जल गया, तो क्या हम जाकर के शिकायत कहीं करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये भी आपका एक घर रहा है, ये भी आपका एक घर है, यहां से भी आप जाएं तो मैं आपसे एक मुखलिसाना अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इस इदारे की कहीं पे भी जाए तो इसकी इज्जत को बाकी रखें और इसकी कमी कोताही को न बयान करके लोगों के सामने में हमसे अगर बयान आकर के कर दें तो मैं जहां तक के और हम लोग जहां तक के समझते हैं कि आपकी बातों को बड़ी गौर से सुनेंगे और आइंदा इस्लाह की कोशिश करेंगे। बस और कुछ मैं नहीं कह सकता हूं। फिर मैं यही कहते हुए जा रहा हूं कि मेरी जात से और खुसूसन यहाँ पे मैं रहता हूँ, इंतजाम कार में मेरी जिम्मेदारियां हैं, तो कमी बेशी हो ही जाती है, कभी मैं डांट भी देता हूँ, तो उसको मुझे माफ फरमाएंगे। और हम अपने तमाम रफका की तरफ से भी यही बात कहेंगे कि उनसे भी कोई कमी बेशी हुई होगी, ऐसा नहीं है, वो लोग हर एक आदमी अपने अपने तौर पे बयान करेंगे, लेकिन मुझे जो कहना था मैंने आपसे कह दिया और ये गुजारिश कर दिया। आप जाएं, जहां पे भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर बला मुसीबत से हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।